سعودی کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے 800 نوکر بھی ساتھ ہی جاتے ہیں، جن میں سے 150 تو ان کے پرائیویٹ شیف ہیں۔ دوستو، دنیا کے اہم لوگ جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پوری ایک آرمی بھی سفر کرتی ہے، جیسا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن جب بھی کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ موٹر بائکس، ان کا جہاز اور ان کے باڈی گارڈز کے ساتھ ساتھ سیکرٹ ایجنسیز کے لوگ بھی سفر کرتے ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی پریزیڈنٹ آف امریکہ کو خطرے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ کے علاوہ کوئی اور شخص اس طرح کا پروٹوکول انجوائے کرتا ہے، وہ ہے سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز۔ دنیا کی تمام سلطنتوں میں سے سب سے اہم تخت کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز مشترکہ طور پر 1.4 ٹریلین ڈالر یعنی 1,05,000 ارب روپوں کے مالک ہیں۔ کنگ سلمان دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ واقعہ ہی کو ٹریول کر رہا ہے۔ کنگ سلمان کو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے ان کے ساتھ درجنوں ہوائی جہاز، ان کے پرسنل شیف، ان کے فیملی ممبر، حتیٰ کہ ان کے پروٹوکول کی گاڑیاں بھی کنگ سلمان کے ساتھ ہی سفر کرتی ہیں۔ مارچ 2017 میں سعودی کنگ کا پرائیویٹ جیٹ بوئنگ 747 انڈونیشیا میں 9 روزہ شاہانہ ٹور کے لیے لینڈ ہوا۔ یہ سعودی کنگ کا پچھلے 46 سال میں پہلا ڈپلومیٹک سفر تھا۔ یہ شاہانہ ٹورز پوری دنیا میں نیوز ہیڈ لائنز کا مرکز بن گیا۔ کنگ سلمان کے پاس بوئنگ 747 کے علاوہ بوئنگ 757-200، بوئنگ 777-300، بوئنگ 7878 اور ایئر بس A340-200 بھی موجود ہیں۔ یہ صرف اکیلے کنگ سلمان کے لیے ہیں۔ ان کے بیٹے محمد بن سلمان اور دوسرے فیملی ممبر کے لیے الگ الگ طیارے موجود ہیں۔ بوئنگ 747 ایک ایسا کمرشل طیارہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں 600 لوگ سفر کر سکتے ہیں، لیکن کنگ سلمان کے لیے یہ پورا بوئنگ 747 تیار کیا جاتا ہے، جو کسی محل سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اس طیارے میں سیٹیں نہیں بلکہ لگژری بیڈ روم، کانفرنس روم، ٹوائلٹ، ڈائننگ ہال، سٹنگ ایریا اور کچن بھی سیٹ کیا گیا ہے۔ کل ملا کر بات کی جائے تو کنگ سلمان کو سفر کے دوران یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ سفر میں ہیں یا اپنے محل میں، کیونکہ ان کے تمام پلین کسی محل سے کم نہیں ہیں۔ لگیج کی بات کی جائے تو ایک عام آدمی ہوائی سفر میں مشکل سے 20 kg لگیج کیری کرتا ہے، لیکن کنگ سلمان تو آخر کنگ ہیں۔ انہوں نے اپنے انڈونیشیا ٹور میں 506 ٹن لگیج کیری کیا، جی ہاں، پورے 5,06,000 کلوگرام، جس میں ان کے 2 پرائیویٹ لیموزین اور جہاز سے اترنے کے لیے گولڈ کے ایکسکولیٹر۔ یہ لگیج اس ایئر کرافٹ میں نہیں آیا جس میں وہ خود سوار تھے، بلکہ یہ لگیج 7 مختلف ایئر کرافٹ میں انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا، جو کنگ کے جہاز کے آگے پیچھے تھے۔ کنگ سلمان کے علاوہ مزید 500 لوگ بھی کنگ کے ساتھ آئے تھے، جن کے لیے الگ سے 36 ایئر کرافٹ ارینج کیے گئے تھے۔ کنگ سلمان کے اپنے انڈونیشیا کے ٹور پہ یہ اپنے عیش و آرام اور شانہ سٹائل کے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے تھے۔ جس کارگو کمپنی نے یہ سارا سامان سعودی سے انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا تھا، ان کے مطابق انہوں نے اس سارے عمل میں 570 ورکرز کی مدد لی، اور اتنے کم ٹائم میں کنگ کے ساتھ یہ سارا سامان انڈونیشیا ٹرانسپورٹ کیا۔ سعودی کنگ کے شانہ سفر کی یہ کوئی پہلی داستان نہیں ہے۔ ان کے جاپان کے صرف 4 دن کے ٹور کے لیے 2 گولڈن ایکسکولیٹر، 10 ایئر کرافٹ اور 100 لیموزین کارز کنگ سلمان کے ساتھ جاپان گئی تھیں۔ ان کے ٹھہرنے کے لیے کنگ سلمان اور ان کی پوری ٹیم کے لیے ٹوکیو کے سب سے بہترین ہوٹل میں 1200 لگژری روم بک کروائے گئے تھے، اور چند تو 5 سٹار ہوٹل کو تو مکمل ہی خالی کروایا گیا تھا۔ ان میں کنگ سلمان کے چند ملازمین اور رشتہ داروں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ کنگ سلمان کے فرانس کے ٹور پہ تقریباً 400 لگژری کارز ان کے پروٹوکول کے لیے ہائر کی گئی تھیں۔ اتنا زیادہ پروٹوکول تو پریزیڈنٹس کو بھی نہیں ملا کرتا۔ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن، جو دنیا کے سب سے سیف انسان سمجھے جاتے ہیں، جب کنگ سلمان رشیا ان سے ملنے گئے تو وہ اپنے ساتھ 100 کلوگرام کھانا بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔
نہ صرف اتنا بلکہ ان کے لیے شاہی فرنیچر اور کارپیٹس بھی سعودی سے لائے گئے تھے۔ جب کنگ سلمان کی رائل ٹیم ماسکو آئی تو ماسکو کے شہر کے 2 بڑے ہوٹلز کو خالی کروا لیا گیا۔ جن لوگوں کی پہلے سے بکنگ تھی ان کی بکنگ کو بھی کینسل کروایا گیا۔ صرف 3 دن کے اس ٹرپ پر کنگ سلمان کے $3 ملین یعنی 22 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، جو انہوں نے آنکھ بند کر دے دیے۔ کنگ سلمان جہاں اترتے ہیں وہاں اپنا پورا محل اپنے ساتھ لے جانے کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ اتنا خرچہ اور دام جام کرنے کے باوجود کنگ سلمان کا ایکسیلیٹر اترتے وقت ہی پورے میڈیا کے سامنے خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے کنگ سلمان کو کافی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بالآخر ان کو اپنی ٹانگوں کی مدد سے ہی باقی سیڑھیاں اترنی پڑیں۔ کنگ سلمان جب امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما سے ملنے گئے تو اس ٹرپ میں بھی وہ ہلکے نہ پڑے۔ واشنگٹن ڈی سی کے 4 سیزن ہوٹل کے تمام 222 کمرے نہ صرف بک کروائے گئے بلکہ پورے ہوٹل کو صرف ایک ہی جھٹکے میں محل بنا دیا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی پہنچنے سے پہلے ہی 4 سیزن ہوٹل کو پورا گولڈن کر دیا گیا تھا۔ سعودی سے خاص گولڈن سامان منگوایا گیا تھا، جن میں سے گولڈن فرنیچر، کارپیٹس، بیڈ شیٹس، گولڈن چیئرز، حتیٰ کہ گولڈن لیمپس بھی سعودی سے منگوائے گئے تھے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہوٹل کی پارکنگ میں ریڈ کارپیٹس بھی بچھائے گئے تھے، تاکہ کنگ سلمان کو اپنے پاؤں بھی زمین پر نہ رکھنا پڑے۔ یہ تو ہوئی سعودی کنگ کی بات۔ ان کے علاوہ ان کے بیٹے محمد بن سلمان بھی شانہ لائف سٹائل اور ٹورز میں کسی سے کم نہیں۔ ان پر الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو دوستو کیسا لگا آپ کو کنگ سلمان کا عالی شان لائف سٹائل اور ٹورز؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔